وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لہ ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ ملکہ سبا یعنی بلقیس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، تو جب اس کا سین دیکھا اس کو پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت بلقیس کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات مبارک 44 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے متعلق قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کئی دنیا سے شروع ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنی دنیاوی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ علاوہ اعجاز و شان و نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری شان و شوکت بھی دکھلا دی جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی عظیم نہ سمجھے، کہ وہ دیکھ لے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں بھی دنیا کے ریاض سے بھی اعلیٰ اور شان و شوکت والی کوئی ہستی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک شیش محل تیار کرایا، اس کے سین میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور مچھلیاں بھر کر اس کو شیشے سے پاٹ دیا، یعنی اوپر شیشہ لگا دیا، اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا، اور وہ حوض ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لا محالہ اس پر سے عبور کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ملکہ سبا سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو، اور ممکن ہے کہ وہی محل اس کی رہائش گاہ کے لیے تجویز کیا گیا ہو، تو اس میں جانا اور ٹھہرنا ضروری ہو۔ اب جب چلی تو راہ میں حوض آیا، چونکہ شیشے کا فرش تھا اس لیے دیکھنے والوں کی نگاہ یقین کر لیتی تھی کہ سین میں صاف شفاف پانی بہ رہا ہے، یعنی اس پانی کو، اس حوض کو عبور کر کے ہم اس محل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب بلقیس جو حوض کے کنارے پر پہنچی تو محل میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً پانی میں داخل ہونے کے لیے اس نے اپنے پینچے یا جو سلوار پہنی ہوئی تھی
یا دامن سمیٹ کر اوپر اٹھائے، جس طرح آدمی پانی میں کپڑوں کو اوپر، سلوار ہو یا کرتا یا کوئی بھی چیز ہو منزلہ وغیرہ اس کو اوپر کر لیتا ہے، تو بلقیس نے بھی ایسا کیا کہ اپنے جو اس کی سلوار وغیرہ تھی اس کو اوپر اٹھایا، جس سے پنڈلیاں کھل گئیں، پنڈلیاں نظر آتی ہیں نا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک محل ہے جو سب کا سب سین شیشوں سے بنایا گیا ہے، اور یہ حوض بھی شیشے سے بنا ہوا ہے، دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں دنیاوی ساز و سامان بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے۔ تو اب اس کے دل میں ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوگی کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا یہ صرف ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت، یہ موزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کرتا ہے جو شمس و قمر کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا تمام مالک ہے۔ اور اس لیے سلیمان مجھ سے اپنے تابعداری اور فرمانبرداری کے طالب نہیں، بلکہ ایک واحد یکتا ذات کی اطاعت کی دعوت دینا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے مجھے شرک سے بچانا ہے، انہوں نے مجھے ایک اللہ والا بنانا ہے۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد مجھے دعوت توحید دینا ہے کہ میں شرک سے بچ جاؤں، میری قوم شرک سے بچ جائے، میری قوم توحید پرست بن جائے۔ بس ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا، اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا کہ پروردگار، آج تک ماں سوا کی پرستش کرنے، کفر و شرک میں ملوث رہنے، آفتاب اور ماہتاب کو اپنا معبود سمجھنے میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک ہی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یعنی اب میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہوں، دل سے بھی اور زبان سے بھی، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اب ملکہ سبا شرک سے طیب ہو کر خالص مومنہ بن گئی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام، جو پیغام تھا وَاتُونِي مُسْلِمِین، کہ میرے پاس ہم فرما بردار بن کر کہ حقیقی مراد تک پہنچ کر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں جب حق بات کا پتہ چلے تو اپنی ضد پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سبا کی طرح حق بات کو مان لینا چاہیے، غلط راستوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ اسی آیات پر ختم ہو گیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر صاحب ایمان بن گئی۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، قرآن کریم نے اسے سکوت کیا ہے، بس قرآن اتنے ہی ذکر ہے، باقی کوئی ذکر نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوا۔ اس میں قرآن مجید ہماری کوئی رہنمائی سکوت ہے، بس یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ تھا، بس اسی آیات پر کہ اس نے شرک سے، کفر سے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئی، تو حضرت اکرمہ ابن عساکر ایک مفسر محدث گزرے ہیں کہ وہ حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر اس کی بادشاہت کو برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا،
ہر مہینہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تیار کرا دیے تھے جس کی مثال و نظیر نہیں تھی۔ یہ حوالہ معارف القرآن جلد 6 سے لیا گیا ہے۔ جلد واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک روایت ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی، حق بات کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اب آگے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہوگا۔ پہلے بھی ان کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے، اب دوبارہ قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی حق ظاہر ہو جانے پر حق کی اتباع اور باطل کی اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور ایمان کی جو